اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حضرات، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنی طرف سے آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں یوم انہدام جنت البقیع یوم غم کی مناسبت سے پرسہ پیش کرتا ہوں۔ انہدام جنت البقیع ایک ایسا ظلم ہے تاریخ کے اوراق میں کہ جس کو نقل کرتے وقت قلم کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کے گھر کو ڈھا دیا جائے تو یہ ایک بات ہے، اور اگر کسی کی قبر کو ڈھا دیا جائے تو یہ اس سے بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ جو افراد زندہ ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو وہ جتنے بھی مظلوم ہوں کم از کم وہ اپنی آواز کو دوسروں کے سامنے اٹھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ میرے اوپر ظلم ہوا اور فلاں انسان نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یہ ظالم ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ لیکن اگر کوئی انسان، کوئی ہستی دنیا سے چلی جائے اور اب اس کی قبر کے اوپر ظلم ڈھایا جائے، اس کی قبر کو گرایا جائے، اس کی قبر پہ ظلم کیا جائے، تو اب وہ اتنی مظلوم ہے کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے ظلموں کو بھی دوسروں سے بیان نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اب انسانیت پسند افراد کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچے کہ کسی ایسی ہستی پہ کہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو پھر اس کی موافقت میں اپنے گھروں سے نکل کر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو اس کی اوقات بتاتے رہنا چاہیے۔ ہم دیرینہ زمانے سے جنت البقیع کے انہدام کے موقع کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں، تظاہر کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی قبروں کو ڈھایا گیا وہ بے وارث نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے محبت کرنے والے یا ان کی وراثت کو سنبھالنے والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بلکہ ان کا وارث بھی زندہ ہے، ان سے محبت کرنے والے بھی زندہ ہیں۔ بس کبھی کبھی کچھ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے حدود میں رہ کے ان مظاہروں کو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آ کر خود اپنی دادی کے اوپر ڈھائے گئے اس ظلم کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر جنت البقیع سے روضوں کو مسمار کیوں کیا گیا، جنت البقیع میں قبروں کو ڈھایا کیوں گیا؟ تو اس کے پیچھے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ بغض، اگر کسی انسان کو کسی سے بغض ہو تو وہ اس کی صورت کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے مرنے کے بعد، اس کے دنیا چھوڑنے کے بعد اس کی سیرت کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، اور جب سیرت اتنی پاک ہو کہ انگلی اٹھانے والے ہی خود شکار ہو جائیں اپنی اس جہالت کا، تو پھر وہ ایسے کام کرنا شروع کرتے ہیں جو غیر عاقلانہ ہوتے ہیں۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا قصور بس اور بس اتنا ہے کہ وہ حق کے ساتھ رہے اپنی پوری زندگی۔ ائمہ اہل بیت کا گناہ بس اتنا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں رائج کیا، ان کی بتائی ہوئی انسانیت کے اسباق کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو اب اسی انسانیت کے ماحول میں کچھ ایسے حیوان بھی ہیں جن کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہوتا کہ پیغمبر عظیم الشان اسلام کا پیغام پہنچائیں، امن کا پیغام پہنچائیں یا انسانیت کا پیغام پہنچائیں۔ لہٰذا پیغمبر کے سامنے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اہل بیت کی مخالفت کرتے، کیونکہ پیغمبر خود موجود ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ اور جیسے ہی پیغمبر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہ منافق، یہ بغض کرنے والے، حسد کرنے والے ان کے اہل بیت سے بدلہ لینے کے لیے ان کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پہلا انہدام اسی روز ہو جاتا ہے کہ جس روز یہ ظالم، جابر اور منافق لا الہ الا اللہ کہنے والے بی بی سیدہ عالم کے دروازے پہ آگ و لکڑی لے کے جمع ہوتے ہیں اور بی بی کو در و دیوار میں پیس دیتے ہیں اور حضرت محسن کو شہید کر دیتے ہیں۔ وہ پہلا موقع تھا کہ جب تاریخ نے دیکھا کہ انسانیت سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے کس طرح سے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح کے افراد کے جو ظالم طبیعت کے ہوتے ہیں، جابر طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں، اگر طاقت ان کو مل جاتی ہے تو پھر اس طاقت اور اقتدار کا استعمال کرتے ہیں، اور کبھی وہ ائمہ اہل بیت کو زہر دے کر شہید کرتے ہیں، کبھی ان کے جنازوں پہ تیر چلاتے ہیں، کبھی ان کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور جب اس سے بھی دل نہیں بھرتا تو پھر ان کے بنے بنائے مزاروں کو منہدم کر دیتے ہیں۔ یہ جو ایک وہابیت کی تاریخ رہی ہے، اور وہابیت میں بھی وہ ایک خاص طبقہ
کہ جو ہر چیز کے اوپر شرک 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 کا ایک رٹا لگایا رہتا ہے کہ صاحب دعا مانگنا شرک ہے، ہاتھ اٹھانا شرک ہے، سر جھکانا شرک ہے، اور یہ کرنا شرک ہے، وہ کرنا شرک ہے، اور ان کی نگاہ میں بس وہی ایک مسلم اور مومن ہے، باقی دنیا سب کی سب کافر ہے۔ ایسے ظالم خیالات کے لوگ، ایسے جاہل خیالات کے افراد یہ کہتے ہوئے کہ یہ مزار اور یہ روضے اور یہ مقدس مقامات کفر کا مرکز بن رہے ہیں، لوگ یہاں پر آگے چونکہ دعا مانگتے ہیں، لہٰذا یہ ایک خدا نخواستہ بت خانے کی طرح سے کہیں آنے والے زمانے میں ان کی پرستش شروع نہ ہو جائے، لہٰذا ہم ان کو منہدم کر رہے ہیں۔ اور یہ خیال وہ اپنے پھر عملی صورت میں عملی جامہ اس کو پہناتے ہیں، اور 8 شوال سن 1300 غالباً 45 کہ 96 برس پہلے جنت البقیع میں تمام روزوں کو مسمار کر دیا جاتا ہے، اسلام کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے 61 ہجری میں امام حسین کے جو پیغمبر کے نواسے ہیں ان کے گلے پہ تلوار چلائی جاتی ہے، شمشیر چلائی جاتی ہے، اسلام کا نام لے کر، ایمان کا نام لے کر، اللہ اکبر کہہ کے حسین کو قتل کیا جاتا ہے، اور یا اللہ کہہ کے امام حسین کی والدہ گرامی بی بی زہرا کا روضہ ڈھایا جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر ہوئے اس ظلم کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ میں کھڑے ہونے کو لے کر جس انداز میں بھی اپنی زبان اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں بلند کرتے رہیں گے۔ آخر میں پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں جہاں بھی ہیں اپنے طور پہ انہدام جنت البقیع کی مخالفت میں فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یا کسی بھی سوشل سائٹ کے اوپر یا کسی بھی سوشل پلیٹ فارم کے اوپر اپنی مخالفت ضرور درج کرائیں، تاکہ ظالموں کو بھی معلوم ہو کہ جس کی قبر ڈھائی گئی تھی وہ بے والی و وارث نہیں ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وارث جنت البقیع کو بھیج دے تاکہ وہ ان سب کا انتقام لے سکے اور اس ظلم بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا۔